افسوس کا مقام ہے. میں آپ تمام آباد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو زندہ ضمیر ہے, زندہ انسان ہے. آپ کے اندر آزادی کی طلب ہے, آزادی کا جذبہ ہے, حب الوطنی کا جذبہ ہے, ظلم کے خلاف لڑنے کا جذبہ ہے, حق اور سچ کا ساتھ دینے کا جذبہ ہے. میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, 73 سالوں سے ہماری اس جدوجہد کے اندر جہاں ہمارے بزرگوں نے, اس کشمیری قوم نے لازوال بے مثال اور عظیم قربانیاں دی ہیں, وہاں ہماری اس تحریک کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت ہو, تحریکی قیادت ہو, اس نے اس تحریک کے ساتھ غداری کی ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے. 73 سالوں سے نام نہاد سیاسی لیڈرشپ اور وہ آزاد کشمیر کی ہو یا مقبوضہ کشمیر کی ہو, وہ تحریکی نام نہاد لیڈرشپ اس نے اس تحریک کے نام پر عیاشیاں تو بہت کی ہے, اپنے بہت سارے وسائل لوٹے ہیں, بہت سارے فائدے حاصل کیے ہیں. اس ریاست جموں اور کشمیر کی وحدت کو پورا کرنے میں انہوں نے اپنا بھرپور بے معنی اور ظالمانہ اور شرمناک کردار ادا کیا ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے حمایتی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بزرگوں سے غلطیاں ہوئیں, انہوں نے غلط فیصلے کیے اور آج کشمیری ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں. آج وہ اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے اقدامات پر شرمندہ ہے, نادم ہے. میں آزاد کشمیر کی نام نہاد لیڈرشپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں کی تحریکی نام نہاد لیڈرشپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل مقبوضہ کشمیر کے ان لیڈروں کی طرح آپ بھی شرمندہ نہ ہوں, کل آپ کو بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کل خدا نہ خواستہ یہ وطن تقسیم ہو گیا, اس کے بعد آپ کو یہ یاد آئے گا, پھر آپ روئیں گے, پھر آپ کروائیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ہم سے غلط ہو گیا, پھر اس وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہم یہ اس وطن کی آزادی کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے, حلف اٹھایا ہوا ہے کہ جب تک یہ وطن آزاد نہیں ہو جاتا انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید شر پسند ہیں, یہ ملک دشمن ہے, یا یہ کسی ملک کے خلاف ہے, یا کسی ملک کی فوج کے خلاف ہے, یا کسی ادارے کے خلاف ہے. تو خدا کی قسم, نہ ہم شر پسند ہیں, نہ دہشت گرد ہے, نہ ہم کسی ملک کے خلاف ہے, نہ کسی فوج کے خلاف ہے, نہ کسی ادارے کے خلاف ہے. ہم کشمیری ہیں اور اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں. ہم تحریکی ہیں اور اس تحریک سے وابستہ ہیں. اس تحریک سے ہم نے حلف اٹھایا ہے اس وطن کی آزادی کا, آپ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. ہم اگر خلاف ہیں تو ان اداروں کی پالیسیوں کے خلاف ہے, ان سے اختلاف ہے, ہمیں کسی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے دوستوں نے یہاں گلزار صاحب نے بھی بات کی, آپ نے ذیشان کشمیری صاحب نے بھی بات کی اسلام آباد اور دلی کی پالیسیوں کی, تو ہمارا دلی اور اسلام آباد کی پالیسیوں کے سے اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان والوں, پاکستان کے حکمرانوں, اداروں کے سربراہوں, آپ نے اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے کشمیریوں سے بے شمار قربانیاں لے لی ہیں. اپنے مشرقی سرحد کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بنائے رکھا. آپ نے کراچی اور کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کا, ہندوستانی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے کشمیریوں کو اس لائن آف کنٹرول کے اوپر جانوروں کی طرح ذبح کروایا ہے. خدا آپ کے ظلم بند کر دیں, اب کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بنانا بند کر دیں. ان کشمیریوں کو آپ مزید قربانی کا بکرا نہ بنائیں. اور میں اپنے کشمیریوں سے بھی کہتا ہوں کہ کسی کی جنگ نہیں ہم نے لڑنی, کسی کے تحفظ کے لیے ہم نے جنگ نہیں لڑنی, کسی دوسرے کے سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے جنگ نہیں لڑنی. ہم نے جنگ لڑنی ہے تو اپنی جنگ لڑنی ہے, اپنے وطن کی جنگ لڑنی ہے, اس سرزمین کی جنگ, ان لوگوں کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے, ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. تو میں پاکستان کے ان اداروں سے, پالیسی ساز اداروں سے, حکمرانوں سے گزارش کروں گا, جس طرح گلزار صاحب نے کہا کہ اپنی پالیسیوں کو
چینج کریں. اگر آپ کشمیریوں کو آزادی نہیں لے کے دے سکتے تو کشمیریوں کو آزادی کی یہ جنگ خود لڑنے دیں. دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کو اپنی نمائندگی خود کرنے دیں. کشمیریوں کو ایک قوم تسلیم کریں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل کشمیریوں کی نمائندہ حکومت قائم کر کے کشمیریوں کا سفارت خانہ مظفر اپنا اسلام آباد کے اندر کھولے اور اپنا سفارت خانہ مظفر آباد کے اندر کھولے اور ہمیں دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنا مسئلہ پیش کرنے دے, اپنی جنگ لڑنے دے. انشاءاللہ یہ جنگ ہم آپ سے